بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، محترم، ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری، رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہلایا، پانی پلایا، اٹھے تو کہا، حضور بات کی تھی، حدیث سنائیں۔ پھر رونے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ ہوش آیا، 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے، عزیزو، یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہا، کون سی حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا۔ علم سیکھنے سکھانے اور قرآن مجید پڑھنے والا آدمی، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا۔ وہ اقرار کرے گا، اللہ تعالی فرمائے گا، تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری خاطر علم سیکھا، سکھایا اور قرآن مجید پڑھا۔ رب تعالی فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، حصول علم سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ قاری کہا جائے، سو ایسے تو کہا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہیں، کہتے ہیں، میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ، اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سخت سے سخت سزا عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائیں، اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے خوشحال اور مالدار بنایا اور اسے مال کی تمام اقسام عطا کی۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا، تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا، جن مصارف میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، میں نے ان تمام مصارف میں تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تو کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا جس کے مطابق اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالی پوچھے گا، تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور ایسے کہا جا چکا ہے۔ پھر
اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔